ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے اپنے اور پارٹی کے سیاسی مستقبل کے کلیدی فیصلوں میں قانونی ریلیف کے لیے سپریم کورٹ سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ اختتام ہفتہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے 5 ماہ کے دوران دوسری بار چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک تفصیلی خط لکھا ہے، لیکن بادی نظر میں انہوں نے اپنے مطالبات کی منظوری اور انصاف کی فراہمی کے لیے تلخ لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین پاکستان کا محافظ قرار دیتے ہوئے 7 اہم سیاسی اور قانونی معاملات میں بابانی مداخلت کی درخواست کی ہے اور لکھا ہے کہ اب آپ کے لیے ثابت کرنے کا وقت آیا ہے کہ آپ بانیان پاکستان کے اصولوں اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ 4 صفحات پر مشتمل خط میں عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کی مکمل سماعت کے لیے ترجیحی بنیاد پر بینچ مقرر کریں اور پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز کو انصاف دلائیں، کیونکہ ریاست ان مقدمات میں جج، جیوری اور جلاد بن چکی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس نواز شریف کو توشہ خانہ گاڑی کیس میں نیب سے کلین چٹ ملنے کا نوٹس لیں۔ عمران خان نے بہاول نگر میں پولیس کے ساتھ رویے پر غور کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے 6 ججز کے شکایتی خط پر انصاف پر مبنی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں مینڈیٹ چوری اور دھاندلی کی تحقیقات کی درخواست 2 ماہ سے زیر التوا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس پر لازم ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی کے انکشافات کی تحقیقات کرائیں۔ خط میں عمران خان کا 7واں مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے طرز عمل کا نوٹس لیا جائے اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کو جلد مقرر کرنے کے لیے انصاف فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی متعدد درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا یا سماعت کی تاریخ کی منتظر ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اپنے مطالبات پر نہایت تنقیدی انداز میں عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ پرسوں عمران خان کا خط سپریم کورٹ کو ارسال کیے جانے کے ساتھ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے میڈیا کو بھی جاری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 30 نومبر کو بھی عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اڈیالہ جیل سے خط لکھا تھا، جس کے جواب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق احمد نے جوابی پریس ریلیز میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو اپنی ذمہ داری کا بخوبی ادراک ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر نہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے منصب کی حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ ایک جانب پی ٹی آئی کا مزاحمتی چہرہ ہے تو دوسری طرف مفاہمتی انداز بھی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان یہی مطالبہ نہایت مؤدبانہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ 9 مئی کے واقعات، عمران خان کی نااہلی اور الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کی درخواستوں پر فوری انصاف کے طلبگار ہیں۔ آج اپنی ایک ٹویٹ میں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عمران خان کے خط میں موقف کی تائید کرتے ہوئے لکھا کہ اس وقت ریاست پاکستان کی عکاسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام پر بہت ہی زیادہ غلاظت ہے اور جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ عدلیہ کے لیے وقت ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے۔ عمران خان کا دوسرا خط چیف جسٹس آف پاکستان کا چند ماہ کے دوران دوسرا خط قید کے دوران یا دوسری ابتدا، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بھی ہیں، نیوز اینالسٹ بھی ہیں، ممتاز نیوز اینکر بھی ہیں، جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے 5 ماہ میں یہ دوسرا خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے۔ بظاہر ان کی جماعت کو ویسے تو اعلانیہ اعتماد نہیں ہے چیف جسٹس صاحب پہ، کیونکہ وہ ان کے استعفے کا مطالبہ کر چکے ہیں، بہت سخت زبان ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر عمران خان کے اس خط کی کیا کوئی لیگل میرٹ ہے چیف جسٹس کو جو خط لکھا گیا؟ بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب۔ دیکھیے، قانونی طور پر تو یہ خط، اس کی کوئی قانونی حیثیت تو ہم ایویلیویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ خط ایک فارمر پرائم منسٹر کی جانب سے لکھا گیا ہے جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کے بہاف پر ان کی جماعت کے لوگوں نے لکھا ہے، اور اس لیٹر کے اندر جو پوائنٹس البتہ ریز کیے گئے ہیں ان میں کافی وزن ہے، ان میں اہمیت ہے، لیکن ان نکات کو بھی قانون کے پیمانے پر ہی تولا جا سکتا ہے یا ان کو ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان آئسولیشن اس خط کو لکھا جائے تو یہ خط عمران خان صاحب کی جانب سے اس لیے لکھا گیا ہے کہ ان کو بظاہر انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان متعدد معاملات کے اندر انٹروین کریں، لیکن شاید چیف جسٹس صاحب نہ ہی اس سے اتنے امپریس نظر آتے ہیں، اور شاید وہ اتنے کین بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر معاملے کے اندر انٹروین کریں
یا اس کے اندر سپریم کورٹ کے پلیٹ فارم سے مداخلت کریں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک براہ راست خط کا معاملہ ہو گیا، جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ اس کی لیگل میرٹ تو اتنی ہم آسانی سے نہیں اس کو ڈٹرمن کر سکتے، لیکن یہ اس سے قطع نظر کئی اپیلز ہیں، کئی معاملات ہیں براہ راست عمران خان صاحب سے متعلق اور پی ٹی آئی کے متعلق جو کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں وہاں ان معاملات کی کوئی ترجیح ہو یا اس معاملات پہ کوئی ہم تیزی سے کوئی سماعت ہوتی نظر آئیں، تو جن چیزوں کی لیگل میرٹ ہے وہ اس میں بھی آئی تھنک کہ اس وقت باوجود سپریم کورٹ کی پرائرٹی نہیں ہے۔ کامران خان صاحب، اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایک تو آپ نے درست فرمایا کہ پرائرٹی بھی شاید نظر نہیں آتی، لیکن جو ایکسپیڈینس ہے جو ماضی میں بھی بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سپریم کورٹ کے اندر بہت فعال رہی ہے، شاید اس کا بھی فقدان ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید عزت مآب چیف جسٹس صاحب جس نظر سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بہرحال وہ بے شمار اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر ان کے کنڈکٹ سے جو مجھے بحیثیت قانون کے طالب علم کے سمجھ آتا ہے کہ اگر تو کوئی چیز اپیل سٹیج کے اوپر ان کے پاس آتی ہے یا چلے 184(3) کے دائرہ کار میں سامنے آتی ہے، اگر اس کا میرٹ بنتا ہے تو وہ اس کا نوٹس بھی شاید دیں، اس کو ہیئرنگ کے لیے بھی فکس کر دیں، اس پر فیصلہ بھی صادر فرما دیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔ اس میں ایکسیپشن ضرور ہو سکتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، آف دا کف تو شاید ہم بہت ساری باتوں کو یہاں پر ہائی لائٹ نہ کر سکیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جیسے انتخابی دھاندلی کا معاملہ ہے، 2024 کے انتخابات بلا کسی شبے کے متنازع انتخابات تھے اور ان کے اوپر بہت سے سوالات تھے، لیکن اس کا آرگیومنٹ جو انڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً عزت مآب چیف جسٹس صاحب یا ان کے بردر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک آئینی پوزیشن موجود ہے کہ آرٹیکل 225 یہ کہتا ہے کہ الیکشنز کی عزاداری کے معاملات الیکشن ٹریبیونلز حل کریں گے اور اپیل سٹیج میں وہ سپریم کورٹ آئیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی رستہ اپنایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ آپ نے خود جو پہلا سوال تھا اس کے جواب میں کہا کہ جو شکایات ہیں جو خاص طور پہ بھی عمران خان صاحب کے اس خط میں آئیں، پہلے خط میں آئیں، اور پھر جو مجموعی طور پہ عدلیہ سے سپریم کورٹ سے شکایات ہیں جو پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی، ان میں میرٹ بھی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے پر کی شکایات ہیں۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، جیسے بھی آپ نے عرض کیا، انتخابات میں دھاندلی کے واضح جو شواہد ہیں اس کا معاملہ ہو، یا خواتین جو پی ٹی آئی کی ہیں جن کو کہ بیل نہیں مل رہی ہے، یہ معاملات ہو۔ کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ سیریس بھی ہیں مگر ان پر بھی شاید اس انداز کی ترجیح نہیں ہے سپریم کورٹ میں جیسا کہ شاید پی ٹی آئی کو توقع ہے یا یہ کہ ایک عام پاکستانی سوچ سکتا ہو۔ کامران خان صاحب، یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جہاں ہمیں یہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملا، جہاں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود اسی ملک کی پارلیمان نے پچھلے سال، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ریزولوشن پاس کی کہ ہم الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہیں کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ سپریم کورٹ کے اندر جج صاحبان معزز کئی ایسے رہے جو شاید جسٹس ڈسپینس کرنے سے زیادہ ایکیوز کے وکیل کے طور پر اپنا کنڈکٹ ثابت کرتے رہے۔ یہ بھی بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ جس طرح آپ نے ابھی خود فرمایا کہ چند خواتین، بے شک ان کا گناہ یا ان کا جرم قانونی طور پر ثابت ہو تو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ایک مقدمے میں بیل ہوتی ہے تو پولیس باہر کھڑی ہوتی ہے دوسرے مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے، 4 مقدمات میں بیل ہوتی ہے تو 5ویں مقدمے میں گرفتار کرنے کے لیے پولیس باہر موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے نظام کی بہت بڑی شکست ہے، اور بصد احترام میں عرض کروں گا کہ مجھے سپریم کورٹ ایک خوبصورت عمارت کے سوا ہمارے ملک میں کچھ نہیں لگتی، اس لیے کیونکہ اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے۔ آئین میں تو لکھا ہے کہ تمام ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانے کے پابند ہیں، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو مجھے یہ پرپز اور وہ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن روز ایٹ ایوری اوکیزن ڈیفیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو سیاسی لیول پہ پی ٹی آئی کی شکایات ہیں یا عمران خان کی شکایات ہیں، وہ کتنی ان کو سپورٹ ملی، اجاگر ہوئی، یا یہ کہ
ان کو سہارا ملا اس خط کے ذریعے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا، تقریباً اکثر بڑی واضح اکثریت نے 6 ججز نے جو خط لکھا، اور اس میں جو معاملات سامنے لائے گئے اور بہت ہی اسپیسیفک معاملات سامنے لائے گئے، اس نے کتنا سپورٹ کیا ہے ان تمام شکایات کا جس کا کہ اظہار پی ٹی آئی بار بار کر رہی ہے؟ دیکھیے کامران خان صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ ان 6 ججز کے لیٹر نے نظام کو تو ایک دھچکا دیا ہے، چاہے ہم کوئی اس کے اوپر جتنا مرضی سنگر کرے، کتنا اس کے اوپر کوئی اس کا تمسخر اڑائے، لیکن اس نے سوالیہ نشان تو یقینی طور پر اٹھا دیا ہے نظام انصاف کے اوپر اور ریاست کی تعداد پر بھی۔ اب عمران خان صاحب کی خوش قسمتی میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا یہ ہے، کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کو ایسی سپورٹ ضرور ملتی رہتی ہے جس کی بیسس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا اور ان کے لوگوں نے یہ بات ریز کی ٹائم اینڈ اگین کہ عدالتی معاملات کے اندر انٹروینشن ہوتی ہے، اور 6 ججز کے اس لیٹر نے جو کہ پہلے انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا، بعد میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، اس سے اس بات کو تقویت ملی۔ خوش قسمتی میں اس لیے کہوں گا کہ نہ صرف عمران خان صاحب کا موقف ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے، بلکہ ان کو جو سزائیں ملی وہ سبارڈینیٹ کورٹ سے ملی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ضرور تھا چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے، جبکہ ان کے مخالفین کے ساتھ معاملہ اوپر سے نیچے تک آیا تھا، یہاں معاملہ نیچے سے اوپر تک جا رہا ہے، اور شاید جب حالات اور واقعات بدلیں تو عمران خان صاحب کو کسی حد تک وہاں پر ریلیف بھی ہو۔ جیسے میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بعد میں ہوئی، نیب کے فیصلے آئے اور پھر ہائی کورٹ میں جا کے اوور ٹرن ہوئے، عمران خان صاحب کے فیصلے جو ان کے خلاف آئے ہیں، بصد احترام میں عرض کروں گا ان فیصلوں کے اندر بے شمار قانونی غلطیاں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر یا ٹرانسپیرنسی اور جسٹس کے معیار کے اوپر، ٹچ سٹونز کے اوپر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلے کم سے کم ریمانڈ بیک ہوں گے ٹو دا ٹرائل کورٹس، یا یہ فیصلے کالعدم بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ منیف فاروق موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کہ بہت ہی اندھوناک ڈیولپمنٹ ہے، ناقابل یقین تو نہیں ہے مگر بہرحال پاکستان میں ایسا ہونا، ناقابل یقین نہیں ہونا بھی ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اندرون سندھ ایک بڑی جنگ جاری ہے، کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی گروہ ریاست کے ساتھ برسر پیکار ہے، طویل عرصے سے، کئی سالوں سے اور کئی مہینوں سے انٹینس جنگ کا سما ہے، ان کو زبردست اسلحہ گولہ بارود مل رہا ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایک سورس جو اس اسلحہ گولہ بارود کی ہے وہ خود سندھ کی موجودہ کابینہ کے اندر موجود ہے۔ وہ پولیس کی گاڑی جو کہ ان کے پروٹوکول کے لیے دی گئی تھی، وہ اس اسلحہ کی سمگلنگ کے لیے جو علاقے غیر سے یا افغانستان سے یہاں تک پہنچ رہا تھا وہ اس کے لیے تھی، اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔